ساحل ادیم صاحب نے ایک پوائنٹ ریز کیا اور علامہ صاحب سے کہا کہ آپ امریکہ کیوں گئے تھے, آپ نے امریکہ میں جا کر سیلفی کیوں اپلوڈ کی. جی تو آپ نے ایک ویڈیو کا سٹارٹ دیکھا, اس کا ویڈیو کا اگلا پارٹ بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں, لیکن آپ کو بتاتے یہ چلیں کہ یہ ویڈیو اس بندے نے, مسٹر آفاق نے, جو کہ نارملی بہت اچھا کنٹینٹ اکثر بناتے ہیں اور مسلمانوں کی سپورٹ میں بناتے ہیں, لیکن یہاں پہ اس بندے نے مسلمانوں کے خلاف کیا کنٹینٹ یوز کیا اور کس طریقے سے امریکی صدر کی دعوت پہ لبیک کہنے والے کی کیسے سپورٹ کی. اور یہ امریکی صدر کوئی عام صدر نہیں ہے, آگے چل کے سارا ابھی آپ کو تفصیلات بتاتے ہیں. پہلے اس کی ذرا چاپلوسی اور سمجھ لیجئے دلالی چیک کر لیجئے جو اس نے شاملہ ظہیر کی وہ سنیے, پھر اس کے بعد چلتے ہیں باقی کنٹینٹ کے اوپر. آپ نے ٹویٹ کیوں کیا, آپ نے یہ کیوں بتایا بڑے فخریہ انداز سے کہ میں یہاں پر آیا ہوا ہوں, جس کا بہت ہی تسلی بخش جواب اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے علامہ صاحب نے دیا. حالانکہ ساحل ادیم صاحب ذاتیات پر اتر آئے تھے اور اسی ذاتیات پر ان کے اترنے کے کامنٹس کو بڑا میم بنا کر انسٹاگرام وغیرہ پر شیئر کیا جا رہا ہے. جی تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ اس بندے نے اتنا بڑا فریب کیا یہاں پہ, مسٹر آفاق صاحب, آئی ایم سوری آپ کے لیے فریب کا یا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے کا, لیکن آپ نے لگتا ہے ویڈیو نہیں دیکھی پوری, جو کہ ساحل ادیم صاحب اور ہشام علی ظہیر کی آپس میں ڈیبیٹ والا معاملہ ہو رہا تھا. ہوا یہ تھا, کوئی ذاتیات کا معاملہ نہیں تھا. یعنی آپ اتنے گر گئے ہو یار کہ وہ فلسطینیوں کی اور جن مسلمانوں کے اوپر اس وقت امریکی صدر ظلم کروا رہا ہے اس کے خلاف ساحل ادیم بات کر رہا تھا کہ جناب آپ کس طریقے سے ٹرمپ کی جو ایک ظالم اور قاتل ہے اس کی آپ دعوت کے اوپر کیسے جا سکتے ہو یار امریکہ, آپ کو انکار کرنا چاہیے تھا, آپ لبیک کہتے ہوئے ادھر چلے گئے ہو. ٹھیک ہے, یہ ذاتیات ہے آپ کے نزدیک, یہ ذاتیات ہے. آپ کو میں بتاتا ہوں اصل میں ذاتیات پہ کون اترا تھا, اور آپ اگر وہ ویڈیو دوبارہ دیکھو گے آپ کو پتہ چل جائے گا. ہم ریفر کریں گے جو ہم پہلے ویڈیو کے اندر سارا ریویو دے چکے ہیں اس کی ڈیبیٹ کے اوپر کہ کس طریقے سے شامل ظہیر ذاتیات پہ کیسے اترا تھا, اور اس نے باقاعدہ گدھے تک کو حلال مانا. شامل ظہیر نے کہا گدھا حلال ہے. ٹھیک ہے, کیسے کہا, جس وقت شامل ظہیر بے بس ہو گیا کہ یار میں تو اب اس کا جواب نہیں دے سکتا, پہلے نبی الاسلام کو اس مسئلے کے اندر لے کے آیا کہ جناب نبی علیہ السلام بھی یہودیوں کی دعوت کے اوپر جو ہے نا وہ جاتے تھے. تو اس نے آگے سے ساحل ادیم نے کہا او بھائی کیا بات کر رہے ہو, کیا نبی علیہ السلام اس طرح کسی نے اس طرح لاکھوں لوگ مسلمان شہید کر دیے ہوں, اس کی دعوت پہ کبھی گئے ہیں؟ ٹھیک ہے, تو اور یہ واقعی یہ سمجھ لیجئے قرآن پاک کہتا ہے قاتلوا ائمۃ الکفر کی بات کرتا ہے, اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں ذاتیات کے اوپر اتر رہے تھے. ٹھیک ہے, یعنی وہ بندہ جو اوپنلی پبلکلی پوری دنیا کے اندر بتاتا ہے کہ ہم نے کیا کیا دیا ان ظالموں کو کہ وہ مسلمانوں کو ختم کریں, اور کس کس لیول کا ان کے وہ ہتھیار دیا, اور یہ کہہ رہے ذاتیات پہ اتر آئے تھے. ذاتیات پہ ہشام علی ظہیر کیسے اترا جب ہشام علی ظہیر بے بس ہو گیا کہ نہ تو اس کے پاس سنت سے جواب تھا نہ قرآن سے جواب تھا, کہ وہ یہ بتاتا کہ میں ٹرمپ کی دعوت کے اوپر کیوں گیا تھا ناشتے کے اوپر, اور میں نے کیوں ٹویٹ کر کے بتا رہا تھا کہ میری جناب ہلٹن کے اندر صدر کے ساتھ ناشتہ اور لائنوں والا سارا معاملہ, وہ ٹویٹ ہم سارا ایکسپلین کر چکے پہلی ویڈیو کے اندر, جس کو لنک چاہیے انشاءاللہ اس کو دے بھی دیں گے ڈسکرپشن میں یا پھر مانگ لے کمنٹس میں. ٹھیک ہے, تو اس کے اوپر ہشام علی ظہیر ذاتیات پہ ایسے اترا کہ اچھا تم مجھے کہتے ہو میں ٹرمپ کا ناشتہ کھایا ہے, تو تم وہ بندے ہو جو کہ کیا کرتا ہے, جو گدھے کو حلال کہتا ہے. اپنا بتاؤ تم مجھے جو کہہ رہے ہو ٹرمپ کا میں نے حرام کھایا ہوں, ٹھیک ہے, ناشتہ, تم بتاؤ کہ تم تو گدھے کو حلال کہتے ہو, وہ کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ بھائی آفاق صاحب یہ بات ہوئی تھی, اس بندے نے گدھے والی بات پہ اس معاملے کو ڈائیورٹ کیا تھا, جس کو ساحل ادیم نے وہاں پہ بھی سمجھایا, اور میڈیا نے بھی وہی گیم کی اور آپ بھی وہی گیم کر رہے ہو کہ اس چیز کو ذاتیات کے اوپر لے گئے. یہ نہیں آپ کو شرم آئی کہ آپ اس مسئلے کو مسلمان امت کے اوپر لے کے جاتے کہ بھائی قرآن کیا کہتا ہے, حدیث کیا کہتی ہے ائمۃ الکفر کے حوالے سے, اور آپ اس کے تلوے چاٹنے کے لیے ناشتے کر رہے ہو, اپنی جماعت کو امریکہ میں رجسٹر کرواتے پھر رہے ہو. جو چیز مجھے سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ فرقواریت وغیرہ کو سب چیزوں کو سائڈ پر رکھ لیجیے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیجیے کہ اگر آپ کی یہ سوچ ہے کہ علماء صرف اور صرف دینی تعلیم ہی رکھتے ہیں, ان کے پاس کوئی دنیاوی تعلیم نہیں ہے, تو یو آر رانگ. بڑے بڑے علماء اس وقت موجود ہیں جو بہت ہی زیادہ دنیاوی تعلیم بھی رکھتے ہیں. خود علامہ صاحب جو حافظ ہشام علی ظہیر صاحب ہیں, یہ خود پی ایچ ڈی اسکالر ہیں, یہ خود. جی اگلے پارٹ میں دیکھا کہ یہ بندہ اس چیز پہ آیا ہی نہیں, کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے امریکی صدر کا نام لے لیا تو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ذاتیات کا نام دے رہے ہیں. اور یہاں پہ اب ایک اور پینترا ان صاحب نے بدلا. آفاق صاحب آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ نے یہاں ایک اور پینترا بدل دیا کہ جناب ان کے پاس دنیاوی تعلیم بھی ہے, پی ایچ ڈی بھی ہے, ڈاکٹریٹ بھی ہے. یہ مسئلہ تو یہ تھا ہی نہیں,
یہ تو بعد کی اور معاملات کے اندر چیزیں کھل رہی ہیں. آپ نے شروع کہاں سے کیا کہ ذاتیات, اور اب آپ اس کو لے آئیں کس چیز کے اوپر. ٹھیک ہے, ذات کا سمجھ لیجئے کسی کے پاس 4 پی ایچ ڈیز بھی ہوں, لیکن اگر وہ مسلمان ہو اور وہ ٹرمپ کے تلوے چاٹنے کے لیے اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہتا ہوا اور بڑے فخر سے لائنوں میں لگنے تک کی تصویریں شیئر کرتا رہے اور اس پہ کمنٹ کرتا رہے کہ ہمارے لیڈر وہاں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, تو آپ اس کو یہ کہو گے کہ یار یہ ذاتیات ہے؟ یعنی اسلام کے نام کے اوپر آپ نے اپنی دکانیں چلائی ہوئی ہیں, کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ساحل ادیم نے وہاں پہ اسلام کی بات کی اور ان مظلوم مسلمانوں کی بات کی جن کے خون سے اس ٹرمپ کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں, جس کی آپ یہاں پہ انڈائریکٹلی چاپلوسی کر رہے ہو. ایڈوکیٹ ہیں, بہت ہی زیادہ یہ دنیاوی تعلیم بھی رکھتے ہیں, اور اگر ان کو وہاں پر بلا لیا گیا جہاں پر بہت ہی مختلف مذاہب کے لوگ گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر جا کر اپنا بیانیہ پیش کرنا یا وہاں پر صرف اپنی حاضری دینا یا وہاں پر صرف ایگزسٹنس رکھنا بھی ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. لیکن ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی ایکٹر جائے, کوئی ایکٹریس جائے, کوئی موٹیویشنل اسپیکر جائے, کوئی سیاستدان جائے تو مسئلہ نہیں ہے, کوئی مولوی جائے تو مسئلہ ہے, آخر مولوی کو بلایا کیوں گیا. دیکھا ہے آپ نے آفاق صاحب, آپ کو بھی مخاطب کر رہے ہیں اور پبلک کو بھی مخاطب کر رہے ہیں کہ بات کیا تھی کہ ٹرمپ کی دعوت تھی. ٹھیک ہے, آفاق کے کسی رشتہ دار کی دعوت نہیں تھی وہاں پہ کہ جس نے بلایا ہو کہ یہاں پہ آؤ, صرف اور صرف امریکہ کا ویزا لگوا کے یہاں سے اپنی جماعت کو رجسٹر کروا کے چلے جاؤ. ایسا نہیں تھا مسئلہ. ٹرمپ کی دعوت کے اوپر, ٹرمپ کے ناشتے کی دعوت کے اوپر یہ معاملہ سارا ہو رہا تھا. چاہے اس کے اندر مذاہب کے بندے, انہوں نے اپنے سمجھ لیجئے ایسا ہی ایک کنونشن کر رہے تھے جس طرح پاکستان کے اندر ایک علماء کنونشن تھا نا, اسی طریقے سے پوری دنیا کے علماء جو ہیں وہاں پہ, ہر ملک کے جو ٹاؤٹ اور بکاؤ مال علماء تھے نا, ان کو بلایا ہوا تھا وہاں پہ ٹرمپ کی چاپلوسی کے لیے, کہ شو کرنا تھا دنیا کو کہ یہ علماء بھی ہماری جیب میں ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے چل رہے ہیں. یہ دنیا کو میسیج دینا تھا ٹرمپ نے, اور اس میسیج کو کامیاب کس نے بنایا؟ اس نے, جس کی آپ چاپلوسی کر رہے ہو. اور آپ کہہ رہے ہو کہ موٹیویشنل اسپیکر کو بلاؤ یا کسی اور کو بلاؤ. بھائی یہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس کا امریکہ جانے کا مسئلہ نہیں ہے. آپ 10 دفعہ نہیں 1000 دفعہ امریکہ جاؤ, لیکن جب آپ کو وہاں پہ وہ ظالم شخص جس نے مسلمانوں کو اس وقت ظلم و ستم سے دوچار کیا ہوا ہے, لاکھوں مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھ پہ ہے, اس کی دعوت کے اوپر لبیک کہتے ہوئے جاؤ گے, اس کو ساحل صاحب نے کنڈیم کیا جس کو آپ سپورٹ کر رہے ہو. یار کچھ شرم کرو یار, آپ سے مجھے ایکسپیکٹ نہیں تھا. آپ تو کس طریقے سے افغانستان, پاکستان, اس کے اندر اسلام کے بارے میں کتنی اچھی آپ کے ولاگز ہوا کرتے تھے, لیکن آپ کدھر جا کے گرے ہو یار؟ آپ کس کھڈ کے اندر گر گئے ہو؟ کچھ شرم کرو یار. ساحل ادیم صاحب, میں آپ سے ایک کوشچن کرتا ہوں. اسی میڈیا پر بیٹھ کر جہاں پر آپ لوگوں کو میمز بنانے کا مواد دے رہے ہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمپلیٹلی رانگ ہیں, لیکن میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ نے کبھی انہی ایکٹر ایکٹریس سے یہ سوال کیا کہ جب آپ امریکہ جاتے ہیں, وہاں پر جا کر جو ہے آپ اپنا, اللہ آپ کا بھلا کرے, آپ ایوارڈز کی ایونٹ آرگنائز کرتے ہیں, پورے امریکہ سے لوگ بلاتے ہیں, ٹکٹیں بیچتے ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں, وہاں پر فلسطین کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بولتے, ایون دو یہ ان کا اپنا ایونٹ ہوتا ہے. وائی از دیٹ؟ جی, اگلا پارٹ بھی دیکھ لیا کہ کس طریقے سے ایک سمجھ لیجیے گھٹیا یا نیگیٹو انڈسٹری کو کمپیئر کر رہا ہے, ایکٹر ایکٹریسز کو دینی لوگوں سے کمپیئر کر رہا ہے. اور یار تمہیں کوئی کیا ہو گیا یار؟ ویئر از یور آئی کیو آفاق؟ میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا آپ اس لیول پہ گرو گے. ٹھیک ہے, دین کے نظام کی بات کرنے والوں کو تم اس طرح سے بیش کر رہے ہو. ساحل ادیم نے یہ کہا, پھر ریپیٹ کر رہا ہوں یار, تمہیں شاید کہیں سے سمجھ آ جائے کہ بھائی اس کے ہاتھ میں مسلمان امت کا خون ہے, لاکھوں مسلمانوں کا خون ہے, کتنے ملکوں کے اندر اس وقت اس کا سارا معاملہ چل رہا ہے, مسلمانوں کو کیسے وہ مار رہا ہے. میں یہاں پہ صرف ان ملکوں کے نام گنوانا شروع کر دوں نا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اور شکر ہے تمہارے منہ سے اب تو فلسطین کا نام نکل آیا. انہی کے لیے اس نے بات کی کہ بھائی تم اگر وہاں پہ نہ جاتے, ایک میسیج جاتا کہ بھائی پاکستان کے علماء جو ہیں ہم سے ناراض ہیں, ہم غلط کر رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ, لیکن آپ وہ پروٹیسٹ بھی نہیں کر سکے. اور آپ بات کر رہے ہو, مجھے بتاؤ میں آپ کو کتنے ایوارڈز کے, گرامی سے لے کے آسکرز تک کے لنک دیتا ہوں کہ جہاں پہ انہوں نے ریڈ کارپیٹ سے لے کے جس وقت ان کو ایوارڈ شیلڈ, ان کو سوینئرز اس وقت دیے جا رہے تھے ان کی بغیر یا گھٹیا کپڑوں میں لڑکیاں لڑکوں کے, اس وقت بھی انہوں نے فلسطین کے لیے آواز اٹھائی, اور تم اس کو بھی کمپیئر کر رہے ہو اس چیز سے. ٹھیک ہے, اور آپ بتاؤ فلسطین کے لیے شاملہ ظہیر نے وہاں پہ کتنی آواز اٹھائی جا کے. ٹھیک ہے نا,
وہ تقریر لے کے آؤ ذرا, تمہیں تمہاری اوقات یاد دلا دیں گے کہ وہاں پہ یہ بندہ کیا کرنے گیا تھا, ٹھیک ہے نا, یا وہاں پہ کم از کم واک آؤٹ ہی کر دیتا. اس سے ایسے علماء سے اچھی وہ مسلمان انجینئر لڑکے لڑکیاں ہیں جنہوں نے مائکروسافٹ تک کے سیشنز تباہ کر دیے اور دکھایا کہ بھائی یہ ان کی ٹیکنالوجی سے مسلمانوں کو خون ہو رہا ہے, ہم اس کے اوپر پروٹیسٹ کرتے ہیں, اور پوری دنیا میں ان کی آواز گئی, ان کی جابز گئی, نوکریاں گئی, کیریئرز تباہ ہوئے, لیکن انہوں نے اللہ کے لیے آواز اٹھائی. وہ ان کے جوتے کو نیچے لگنے والی خاک کے بھی برابر یہ یزیدی اہل خبیث نہیں ہیں جن کی آپ وکالت کے اندر ساحل الدین کو بیش کرنے آئے ہو. آپ ان سے کویشچن کیوں نہیں کرتے کہ بھائی عوام آپ کو سپورٹ کرتی ہے, عوام آپ کو پیسہ دیتی ہے, اور آپ پھر بھی جا کے فلسطین کے لیے کوئی سوال کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہ ذمہ داری صرف مولویوں کی ہے؟ کیا ہم سب مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ہم سے نہیں پوچھا جائے گا؟ کیا صرف مولوی سے پوچھا جائے گا؟ دیٹس رانگ. دوسری بات یہاں پر ساحل الدین صاحب جو ایک ان کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی برائیوں کو مدارس پر تھوپ دینا. دیٹس اٹ. وہ کہتے ہیں مولوی نے یہ نہیں کیا, مولوی نے ہمیں لڑایا, مولوی نے وہ کہ بھائی مولوی آپ کے گھر پہ آپ کو لڑایا نہیں, مولوی نے آپ کو آپ کے گھر پہ آ کے نہیں لڑایا, مولوی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جھوٹ بولو, مولوی نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کرپشن کرو. کسی مطلب فکر کا آپ اٹھا کے دیکھ لیجیے. جی تو ان کی ویڈیو آلموسٹ اینڈ یہاں پہ ہو رہی ہے, اور ہم بھی یہاں پہ اینڈنگ کرتے ہیں. اور آفاق صاحب یہ جو آپ نے یہاں پہ بات کی نا کہ وہ مولوی نے نہیں کہا کہ جھوٹ بولو, مولوی نے نہیں آپ کو کہا, تو انہوں نے کب کہا کہ مولوی کہتا ہے لوگوں کو کہ آپ جھوٹ بولو, مولوی کہتا ہے لوگوں کو آپ ظلم و ستم کرو, ٹھیک ہے. ساحل الدین صاحب کا سارا مدعا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہی ٹرمپ سے ہوا تھا اس شو کے اندر, اور پھر اس کے بعد اس کو گدھے کی طرف کہیں پہ موڑا گیا, ہشام علی ظہیر صاحب کی طرف سے کہیں کسی اور سائڈ پہ موڑا گیا, اور پھر اس بندے کی اپنی اوقات یہ رہ گئی ہشام علی ظہیر صاحب کی کہ انہوں نے خود مان لیا کہ گدھا حلال ہے, ٹھیک ہے نا. وہ خود مانا اس نے کہ پالتو گدھا جو ہے اس کو حلال کا لفظ باقاعدہ بولا اس نے. جو ثبوت مانگتا ہے ہم اس کو ثبوت بھی دے دیں گے, پہلے ویڈیو کے اندر ہم دے بھی چکے, ٹھیک ہے. لیکن جو میمز ہیں وہ خود آپ جائیے شام علی ظہیر کا پیج, اس کو جاہل ادیم لکھ رہا ہے, کبھی کچھ لکھ رہا ہے, اس طرح کے گھٹیا الفاظ یوز کر رہا ہے, پرسنل ہو کے کہیں پہ کھوتا بریانی لکھ رہا ہے وہاں پہ, حالانکہ خود کھوتے کو حلال کہہ رہا ہے, پالتو کھوتے کو, ٹھیک ہے. اور دوسری طرف ساحل الدین کو تانے دے رہا ہے کھوتا بریانی کے, حالانکہ ساحل الدین نے کہا کہ بھائی میں کب کہہ رہا ہوں کہ اس کی دعوتیں اڑاؤ یا اس کو کھاؤ, میں تو ایک علمی بات آپ کے سامنے رکھی تھی, اور اب آپ خود بھی مان گئے ہو کہ پالتو گدھا جو ہے وہ حلال ہے یا تھا. یہ اتنی سی بات تھی جس کو آپ نے ٹرمپ کے نام کے اوپر کام اوڑھ لیا. تو بھائی یہ جو آپ کی بات ہے نا علماء والی, جنرلی علماء کے خلاف بہت بولتے ہیں, اور ہم آپ کو ویڈیوز دکھا سکتے ہیں جس کے اندر ہم نے ساحل صاحب کی کلاس لی کہ ساحل صاحب سب کے ساتھ ایسے نہ کریں, سارے علماء ایک جیسے نہیں ہیں, حق والے بھی علماء حق بھی موجود ہیں, تو اس کے اوپر ان کو سمجھانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں. لیکن جو اس وقت کرنٹ مدعا تھا آپ اس کو مختلف سائڈز پہ گھماتے رہے, اور جو اصل مدعا تھا آپ اس کے اوپر نہیں آئے, ٹھیک ہے نا. ٹرمپ کا نام لینے کی آپ کی اس پوری ویڈیو کے اندر جو ہے نا وہ اوقات نہیں تھی کہ آپ اس کا نام لے کے ہی بتا دیتے کہ یار اسلام نے اس طرح کے جو ائمۃ الکفر ہوتے ہیں یا جو اس طرح کے لیڈرز ہوتے ہیں جو لاکھوں مسلمانوں کو شہید کروا رہے ہوتے ہیں, ان کا کیا حکم ہے شریعت کے اندر, قرآن میں, سنت میں, کیا ان کے پاس دعوتیں کھانے کا حکم ہے یا پھر ان کے ساتھ کس چیز کا حکم ہے. تو انشاءاللہ امید تو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس معاملے پہ ہدایت دے گا, اور آپ اپنی اس ویڈیو کو سمجھ لیجئے رجوع ریکارڈ کروائیں گے. اور پہلے اس رجوع ریکارڈ کروانے سے پہلے ہماری آپ کو دعوت ہے کہ آپ ساحل الدین کی ویڈیو سنیں. ہمیں ساحل الدین سے درجنوں اختلافات ہیں, اور درجنوں اختلافات دل میں دماغ میں نہیں ہیں, آن ریکارڈ ویڈیو کے اندر ہے. آفاق صاحب آپ مجھے بتائیے, میں آپ کو 10 ویڈیوز بھیجوں گا جس میں ہم نے ساحل الدین کے خلاف ویڈیوز بنائی, علمی معاملات کے اوپر, قرآن سے متعلق, حدیث سے متعلق, مختلف معاملات کے اوپر, لیکن سائنس سے متعلق, ٹھیک ہے, مولا علی سے متعلق, امام حسین سے متعلق, اتنی ویڈیوز بنائی ساحل الدین کے خلاف ویڈیوز بنائی. لیکن اس کے جہاں وہ ٹھیک ہے وہاں ٹھیک ہے, جہاں وہ غلط ہے جس معاملے میں وہ ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پہ یہ آپ نے علمی طور پہ یہاں پہ آپ کی غلطی ہے, اس کو مانے, ٹھیک ہے. وہ مانے نہ مانے اس کا اپنا مسئلہ ہے, لیکن فی الحال ابھی ہم ٹاپک اور طرف جا رہا ہے. لیکن آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ساحل الدین اور ہشام علی ظہیر کے اندر جو معاملہ ہوا, آپ نے اس کو پرسنل معاملے کی طرف موڑنے کی کوشش کی جیسے ہشام علی ظہیر نے کوشش کی تھی. تو ایسی بات نہیں ہے, آپ ویڈیو دیکھ کے امید ہے اپنی اس ویڈیو سے رجوع ریکارڈ کرائیں گے. واللہ عالم الصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.